قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ دیکھیے الحمدللہ نماز سے متعلق نماز کی عملی مشق، نماز میں کون سا رکن کیسے ادا کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے حضرت نے پیش کی ہیں، اور یقیناً یہ بہت اچھے طریقے سے ہمارے سامنے ساری چیزیں پیش کی گئی ہے۔ یقیناً مجمع میں بہت سارے لوگ، بلکہ اکثریت ایسی ہوگی جو اس طرح کی مجلس میں اپنی زندگی میں پہلی بار شرکت کر رہے ہوگے، اپنی زندگی میں پہلی بار اس طرح کی مجلس میں شرکت کر رہے ہوگے کہ نماز کی عملی مشق اس طرح کرائی جاتی ہے۔ یقیناً ہوگے ایسے، ہے نا بھائی؟ کون پہلی بار کر رہے ہیں؟ بتائیے ماشاء اللہ، کس نے پہلی مرتبہ اٹینڈ کیا، پہلے کبھی اٹینڈ کیے؟ پہلی بار اٹینڈ کر رہے ہیں، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ بھی یہ ایسی مجلسیں ہونی چاہیے کہ نہیں؟ عمومی طور پر ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یہ تو بچوں کے لحاظ سے تھی، اور بچوں کی برکت سے ان کے سرپرست حضرات بھی یہاں آ گئے، ورنہ انشاءاللہ عمومی اعتبار سے بڑے لوگوں کے لیے اس طرح کی مجالس ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ اس طرح کی مجالس ہم شہر اورنگ آباد میں منعقد کریں گے انشاءاللہ۔ آپ تمام سے درخواست ابھی سے درخواست ہے کہ جہاں کہیں اس طرح کی مجلس منعقد کی جائے، اعلان آپ تک پہنچ جائے تو آپ ضرور اس میں شرکت کرنا کریں گے بھائی۔ معلم وغیرہ ان کو بتا دیجیے، نام لکھنے ہے نا، معلم وغیرہ بتا دو۔ اور دیکھیے یہ لڑکوں کے اور لڑکیوں کے نماز کا طریقہ، ابھی تو تقریباً چیزیں لڑکوں سے متعلق اور مرد حضرات سے متعلق ہمارے سامنے آئی ہے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، اور مرد عورت کی نماز میں ویسے بھی زیادہ فرق نہیں ہے۔ جیسے حضرت نے کہا کہ اذکار کے اعتبار سے تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، بس اپنے ہاتھ باندھنے کے اعتبار سے، جیسے قیام میں ہاتھ باندھا جاتا ہے، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، اور رکوع اور سجدے کے اعتبار سے اور قاعدے کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ انشاءاللہ معلمات لڑکیوں کو اس طرح کی ابھی عملی مشق بتلا دے گی، لیکن اس سے پہلے ہم سارے بچوں کو، جتنے لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، سب یہاں پر صف میں کھڑے رہیں گے، اور 5 سے 10 منٹ میں ان کو عملی مشق یعنی وہ خود کر کے بتلائیں گے۔ ان کو کہا جائے گا قیام کیسے کریں گے، بیٹا کھڑے رہ جاؤ قیام میں جب بولیں گے جب، اور تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ کیسے اٹھائیں گے، جیسے بتلایا گیا تھا ویسے اٹھا کر بتلاؤ، ہاتھ باندھیں گے کیسے، جیسے بتلایا گیا تھا ویسے باندھ کے بتلاؤ، رکوع کیسے کریں گے ویسے کر کے بتلاؤ، سجدے میں کیسے جائیں گے ویسے جا کے بتلاؤ۔ آپ کو اس طرح بھی پیش کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے دیکھیے ہمارے یہ مسابقے نماز کی جو ترتیب رہے گی، اس میں مسابقے میں جو آپ کو پیش کرنا ہے، جو سوالات آپ سے ہوگے، آپ کے پاس داخلہ فارم آ گیا تھا، اس میں مسابقے کا نصاب لکھا ہوا تھا، جیسے غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، اذان، اقامت اور سورہ فاتحہ اور 10 سورے، اور پھر نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں جیسے ثنا ہے، تعوذ ہے، تسمیہ ہے، اور رکوع سجدے کا طریقہ، رکوع سجدے کی تسبیح، اور اسی طرح قومہ، جلسہ، تشہد، درود شریف، دعائے معصورہ، یہ ساری چیزیں آپ کے مسابقے میں آپ سے پوچھی جائے گی، یعنی سوالات ہوگے۔ اس کی ترتیب کیسی رہے گی؟ دیکھیے یہ ہمارے لڑکے اور لڑکیاں جو مساہمین ہوگے، مساہمات ہوگے، یہ 3 یا 4 گروپ میں تقسیم کیے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے 2 گروپ کا مسابقہ اس مسجد میں ہو، اور 2 گروپ کا مسابقہ جو ہے سامنے اولیاء مسجد ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو اس کی اطلاع کر دی جائے گی۔ اب اس میں ترتیب کیا رہے گی؟ پرچیاں رہے گی، سوال کی پرچی رہے گی، جیسے یہ پرچی ہے تو جو سائل محترم رہیں گے ان کے پاس یہ پرچی رہے گی۔ اب جو بچے کا نمبر آئے گا، بچی کا نمبر آئے گا، وہ آئیں گے، ایک پرچی اٹھائیں گے، اور پرچی اٹھا کے سائل کے پاس دیں گے۔ اب جیسے یہ 3 پرچی آئے، اب ہم یہ لڑکوں میں سے کون تیار ہے پرچی اٹھانے کے لیے؟ آپ آ جاؤ۔ دیکھیے یہ 3 پرچیاں ہیں، اس میں سے ایک اٹھاؤ۔ اب دیکھو انہوں نے ایک پرچی اٹھائے،
اس میں 3 سوال ہے، ہر بچے سے 3 سوال ہو گئے۔ اب ان سے جو سوال یہ پرچی میں ہے 3 سوالات، سورہ فاتحہ اور تشہد اور سجدے کا طریقہ اور سجدے کی تسبیح۔ ابھی ہم کو سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائیں گے اور تشہد پڑھ کے سنائیں گے اور سجدہ کر کے بتلائیں گے۔ پڑھو سورہ فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سجدہ کر کے بتاؤ، سجدے میں کیا پڑھیں گے وہ بھی پڑھ کے بتاؤ۔ سجدے میں کیسے جائیں گے بتاؤ۔ الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر لڑکیوں میں سے کون تیار ہے بیٹے؟ آ جاؤ جی جی مثال مثال ہے سیمپل سیمپل۔ چلو اس میں سے ایک پرچی اٹھاؤ، پکڑو لگاؤ میں دیکھو نمونے کے طور پہ ابھی ایک لڑکے کو پیش کیا گیا، طریقہ کار کیا رہے گا وہ بتلایا جا رہا ہے۔ جیسے ایک لڑکے کو پیش کیا گیا، اب ایک لڑکی کو پیش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے پرچی اٹھائے، اس میں 3 سوال ہے۔ اب ان سے پہلا سوال جو ہوگا، ثنا سناؤ بیٹا ثنا۔ بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله خير دوسرا سوال ہے سورہ فلق سناؤ۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد رکوع کا طریقہ بتلاؤ۔ رکوع میں رکوع کرو۔ الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده دیکھیے نمونے کے طور پہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو پیش کیا گیا اور پرچی کے ذریعے، ایسی ہی پرچیاں سب کی رہے گی، ہر بچے اور بچی کو پرچی اٹھانا ہے، اس میں 3 سوال رہے گے، وہ 3 سوال کے جواب دینا ہے۔ اب اس میں رکوع، سجدہ، قیام، قومہ، جلسہ، قاعدہ، اس کا طریقہ بھی جو حکم حضرات رہیں گے وہ دیکھیں گے۔ اب جس نے سجدہ تو کیا ہے لیکن سجدے میں سنت کے خلاف سجدے میں گئے ہیں یا سنت کے خلاف سجدہ ہو رہا ہے،
جیسے ابھی حضرت نے بتلایا تھا اس کے خلاف اگر کیا جا رہا ہے تو حکم حضرات اس پر بھی نمبر کاٹیں گے، اس پہ نمبر کاٹے جائیں گے. آپ نے پڑھا صحیح ہے لیکن طریقہ غلط ہے تو پڑھنے کے نمبر تو آپ کو پورے ملیں گے لیکن طریقے کے نمبرات کٹ جائیں گے، پھر اس میں آپ کے نمبر نہیں آئیں گے. اس لیے آپ کی آج کی جو مجلس تھی نا، یہ ساری چیزیں بتلانے کے لیے. اب آپ کو ایک ہفتہ اس کی پریکٹس کرنی ہے، مشق کرنی ہے. اگلے اتوار کو سیمی فائنل ہوگا تو سیمی فائنل یہاں ہوگا اور اس کے ایک اتوار کے بعد یعنی 14 دسمبر کو فائنل ہوگا. اب دیکھیے سیمی فائنل میں جو بچے کامیاب ہوں گے اچھے نمبرات سے وہ بچوں کو فائنل میں لیا جائے گا. اور فائنل مسابقہ جو ہوگا وہ عام خاص میدان میں ہوگا جہاں کتابی میلہ لگتا ہے، ایکسپو ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے انشاءاللہ آپ کا فائنل مسابقہ ہوگا. اور فائنل مسابقے میں جتنے بچے اور بچیاں شریک ہوگی اس میں سارے بچوں کو انعامات دیا جائے گا انشاءاللہ. جو انعامات کا اعلان کیا گیا تھا جیسے سائیکل کا 10 سائیکل اور 50 ترغیبی انعامات. اب یہ معصوم بچوں اور بچیوں سے ہماری درخواست یہ ہے کہ آج ہی سے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے انعامات کا انتظام فرمائے، کیونکہ اب تک جو ہے کسی طرح کا انعام کا انتظام نہیں ہوا ہے. آپ کی دعائیں قبول ہوگی اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کسی کو سبب اور بہانے کے طور پہ کھڑا کر دے گا. ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ مجمع میں کھڑا ہو جائے، 10 سائیکل کا مسئلہ ہے میں دے دوں گا انشاءاللہ، 50 ترغیبی انعامات ہیں، کیا چاہیے اس طرح اللہ کسی کے ذہن میں بات ڈال دے گا انشاءاللہ، انتظام ہو جائے گا. باقی اعلان ہوا ہے 10 سائیکل دے کر رہیں گے، چاہے وہ مسابقے کے ذمہ داروں کو اپنی تنخواہ میں سے دینا پڑے. اور سب نے طے کیا ہے کہ انشاءاللہ نہیں ہوا تو دیں گے، اور 50 ترغیبی انعامات بھی دیں گے انشاءاللہ. تو 10 سائیکل 1 سے 10 نمبر تک جو بچے آئیں گے 1 سے 10 نمبر تک تو وہ سارے بچوں کو انشاءاللہ سائیکل انعام میں دی جائے گی. اور اسی طرح اس کے بعد 11 سے لے کر 60 تک جو بچے رہیں گے ان کو ترغیبی انعام رہے گا، ان کو جو ہے ترغیبی انعام رہے گا. اور ہر بچے کو سند شرکت ملے گی، شرکت مسابقے میں شرکت کی جو ہے سند ملے گی، سرٹیفکیٹ دیا جائے گا ہر بچے کو، سیمی فائنل والے کو بھی اور فائنل والے کو بھی. اور اگر آپ کی دعا سے سیمی فائنل والوں کے لیے بھی عمومی طور پہ اگر کوئی انتظام ہو گیا تو سیمی فائنل والوں کو بھی انشاءاللہ انعام سے نوازا جائے گا انشاءاللہ. ابھی جو بچوں کے فارم جمع نہیں ہوئے دعا کے بعد وہ جو ہے فارم جمع کرائیں گے، جن کی فیس جمع نہیں ہوئی ہے وہ فیس بھی جمع کرائیں گے. نیز دعا سے پہلے آپ کو عملی مشق کرنا ہے، اور دعا کے بعد جیسے لڑکیاں ہمارے 2 معلمین کے پاس نام لکھائے گی اور لڑکے جو ہے 2 معلم کے پاس نام لکھائیں گے. دو ادھر لڑکوں کے نام لکھنے والے معلم بیٹھے ہیں اور ادھر 2 معلم بیٹھے ہیں، ان کے پاس نام لکھائیں گے دعا کے بعد. ابھی نہیں، ابھی آپ کو بیٹھنا ہے اور 1 ہفتہ اپنے اپنے مکتب میں خوب مشق کرنی ہے، خوب محنت کرنی ہے. اس تعلق سے کریں گے نا انشاءاللہ. اور اسی طرح دیکھیے جو بچے کا 1 نمبر آئے گا، جو بچے کا 1 نمبر آئے گا بچہ یا بچی، تو ان کے استاد کو عمرہ انعام دیا جائے گا انشاءاللہ. ان کے استاد کو کہاں بھیجیں گے؟ حرمین بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے استاد ہماری محنت سے عمرے کے لیے جائیں تو آپ کے پاس یہ بہترین موقع ہے. کون کون اس طرح کا ارادہ کرتا ہے کہ میرے استاد جانا چاہیے؟ ماشاءاللہ سب کے استاد، اللہ انشاءاللہ سب کے استادوں کو قبول کرے گا. ہمارا مسابقہ چلتا ہے قدیم حفاظ کرام کا، تو ہم نے تقریباً 3 سال پہلے کہا تھا کہ اللہ رب العزت مسابقہ قرآنیہ کی برکت سے ہمارے ہر حافظ کو حرمین پہنچائے گا انشاءاللہ. تو اللہ رب العزت نے وہ قول قبول کر لیے، سن لیے، اور ایک بڑی تعداد حفاظ کرام کی الحمدللہ عمرہ کو جا کر آ چکی ہے. اور کئی حفاظ کرام کا ارادہ ہے، کوئی تو خود اپنے ذاتی اپنے پیسوں سے جا کر آئے ہیں اور ارادہ کیے تھے کہ ہم جائیں گے اپنے پیسوں سے، اللہ نے ان کو قبول کر لیا. اللہ نے کسی کو کسی کا ذریعہ بنا دیا. تو یہ اللہ کا نظام ہے.
ایسے انشاءاللہ یہ تمام بچوں کے معلمین بھی ضرور عمرے کے لیے جائیں گے انشاءاللہ. آپ اگر دعا کرتے رہیں گے، آپ کی دعا میں طاقت ہے، تاثیر ہے، اللہ ضرور قبول کرے گا. اب جو ہے دیکھیے وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. ہمارا 2 گھنٹے کا پروگرام تھا اور 2 گھنٹے میں ہی ختم ہو رہا ہے. ٹائم دیا گیا تھا 9 بجے لیکن شروع ہوا 10 بجے. تو 10 سے 2 گھنٹے کتنے ہوتے ہیں؟ 12 بجے. تو 12 بجے سے پہلے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. 2 گھنٹے بھی پورے نہیں ہو گئے کیونکہ آپ کو بھوک بھی ستا رہی ہے، پیاس بھی ستا رہی ہے، اور اس طرح کا یہاں پہلی مرتبہ ہوا ہے تو کوئی کھانے کا ناشتے کا نظم بھی نہیں ہو سکا ہے. ہم معذرت خواہ ہیں اس پر. اب جو ہے سارے بچوں کو ایک ساتھ کھڑے ہونا ہے. اگلی صفوں میں لڑکے کھڑے رہیں گے، پچھلی صفوں میں لڑکیاں کھڑی رہے گی، اور سرپرست حضرات اور تھوڑے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. اچھا لڑکیاں یہ سن کے کھڑے رہے، جلدی سے بغیر آواز کے بیٹا. مسجد کے آداب کا جو ہے یہ یاد کرانا ہے یا صرف بتانا ہے؟ نہیں بتانا ہے، وہ بچے کو بتا دینا ہے. ہاں بتا. وہ سوالات بھی خاموش ہو جائے. آپ اگر خاموش ہو جائیں گے تو جلدی سے شروع کر دیں گے، اور جلدی شروع ہوگا تو جلدی ختم ہو جائے گا. یہ بڑے سائز کے جو بچے ہیں وہ پچھلی صفوں میں چلے جائے. یہ مشق کے لیے، ورنہ ترتیب یہ ہوتی ہے نماز میں بڑے آگے چھوٹے پیچھے، لیکن یہاں آپ کو مشق کرانی ہے، اس وجہ سے چھوٹوں کو آگے کیا جا رہا ہے. اور سب سے بڑے پیچھے، وہ بھی اگر کھڑے ہونا چاہے صفوں میں اور مشق کرنا چاہتے ہیں نماز کی تو بالکل کر سکتے ہیں. آپ لوگ بھی لائن لگا لیں. بھائی لگا لے. یہ صرف ایک مشق کرنی ہے، اس میں وضو نہیں بھی ہے تو چلے گا. بھائی معلمین ہر صف میں معلمین کھڑے رہے. لڑکیوں کے اندر 3 ادھر 3 معلم کھڑے رہے، ادھر 3 معلم کھڑے رہے. دیکھیے بیٹا اب جو ہے آپ جو ہے قیام کے لیے قیام میں کھڑے ہیں نماز کے لیے. تو طریقہ آپ کو بتلایا گیا تھا کہ پیروں کا رخ بالکل قبلے کی طرف ہونا چاہیے. دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ ہو کم سے کم. ہاتھ سے مت گنو، صرف ایک اندازہ. لڑکیاں جو ہے اپنے پیروں کو ملا کے کھڑی رہے. لڑکی اپنے پیروں کو چپکا دے. چلو جلدی سے کرو بیٹا، ٹائم نہیں ہے. پیروں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف. پیروں کی انگلیوں کا رخ جو ہے بالکل قبلے کی طرف ہو. ٹیڑھے نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، بالکل سیدھے ہونے چاہیے. آپ لوگوں کو دیکھ لیں. سرپرست اس کو کیا بولتے ہیں؟ انگلیوں کو دیکھ لیں. بھی سرپرست حضرات ادھر بھی 1-2 معلم دیکھ لے تھوڑا سا. گننا ناپنا نہیں ہے، آپ نے اندازہ لگانا ہے. 4 سے مراد 4 ہی نہ ہو، 4 سے لے کر 42 تک بھی اس کو یہ کر سکتے وہ ہیں. اپنی حالت اور اور یہ جو ہاتھ باندھ کر کھڑے، ہاتھ ہائٹ کے حساب سے اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے. ہاتھ جو ہے بالکل چھوڑے رکھیں گے. اب اس کے بعد جو بھی نماز پڑھنی ہے وہ نماز کی نیت کی جاتی ہے. اور نماز پڑھنے کے لیے اب جب نماز شروع کرنی ہے تو تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ کیسے اٹھائیں گے طریقہ بتلایا تھا کہ یہ بالکل ہاتھ سیدھے رہے، انگلیاں آگے پیچھے نہ جائے. انگلیوں کا رخ جو ہے آسمان کی طرف اور ہتھیلی کا رخ جو ہے قبلے کی طرف رہے. کان کو چپکانا نہیں ہے. کان کو چپکانا نہیں ہے. کان کے لو تک اگر چلے جائے یا برابر میں چلے جائے تو ٹھیک ہے. یہ ہتھیلی ایسے برابر رکھو. لڑکیاں اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی. لڑکیاں اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی. لڑکے جو ہے تھوڑا سا اوپر اٹھائے گی. یہ طریقہ ہے ہاتھ اٹھانے کا. آپ کو اپنے مکتب میں آپ کے معلمین انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بتلائیں گے. بند نہیں کرنی، انگلیاں بند نہیں کرنی، کھلی ہوئی ہے اور اپنے حالت پر رکھیں، نہ بند نہ کھلی. انگلیاں جو ہے اپنی حالت پر رکھے، جیسے انگلیاں رہتی ہے ویسی. ٹھیک ہے، یہ تکبیر تحریمہ کا طریقہ ہے. اب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا ہے. چلو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے. یہ ہاتھ دیکھو کیسے باندھنا ہے. دیکھو ادھر دیکھو بیٹا، یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے. یہ چھوٹی انگلی جس کو کر انگلی کہا جاتا ہے اور انگوٹا، اس سے دونوں گٹوں کو پکڑنا ہے. اور یہ جو ہاتھ ہے پیچھے اندر والا ہے، اس کو لٹکانا نہیں ہے، اس کو اندر کرنا ہے. یہ جو لوگ ہاتھ باندھتے ہیں ہاتھ نیچے لٹکتا ہے، ہاتھ لٹکانا نہیں، ہاتھ اندر رکھنا ہے. اور اس طریقے سے یہ دیکھو اندر کا حصہ بھی بتلا رہا ہوں اور باہر کا حصہ بھی بتلا رہا ہوں.
और नाफ के नीचे हाथ बांधे। नाफ के नीचे बांधी लड़के, लड़कियां जो है अपने हाथ को सीने पर बांधे और सिर्फ अपने सीधे हाथ को बाएं हाथ पर रख देंगे, हथेली को रख देंगे, उनको इस तरह गट्टा नहीं बनाना, गट्टे को नहीं पकड़ना है स्कार्फ के अंदर। ये देखो इधर 3 उंगलियां, ये हाथ पे जो 3 उंगलियां हैं ये बंद रहेगी, मिली हुई रहेगी इस तरह, और अपने नाक के नीचे रखेंगे लड़के और लड़कियां सीने पे रखेगी स्कार्फ के अंदर। मस्तूरात है तो मस्तूरात हिजाब के अंदर रखेगी, सिर्फ बता देंगे। अब जो है इसके बाद रुकू करने का तरीका ये है, मैं अल्लाह अकबर कहूंगा तो पहली सफ वाले रुकू में जाएंगे, उसके बाद दूसरी सफ वाले रुकू में जाएंगे, इधर आना, तब तक ये सब खड़े रहेंगे। एक एक सफ रुकू करेगी ताकि उनको चेक किया जाए, उनकी तरबियत की जाए, जहाँ कमी खामी हो रही है उनको बतलाया जाए, है ना। तो इनको रुकू करवा कर फिर इनको खड़े कर देंगे, फिर दूसरी सफ को लेंगे ताकि ज्यादा देर तक ये झुके ना रहे। बच्चे हैं, खाए पिए नहीं सुबह से, तो कहीं ऐसा ना हो। तो मैं तकबीर कहूंगा, उसके बाद पहली सफ वाले जो है तो उस तरफ मुअल्लिमीन है बच्चियों की तरफ, वो भी देखे। हाँ, मैं अल्लाहु अकबर कहूंगा, पहली सब रुकू में जाएंगी, अल्लाहु अकबर, सिर्फ पहली सब, आप लोग खड़े रहे। हाँ, अब इनकी तरबियत आप देखते रहे कैसे करना है ये। हाँ, आप लोग इस पर, बच्चे लोग तवज्जो दीजिए इसके ऊपर, हाँ, ताकि आप लोग सीखे इनके। ये सफ में 2 मुअल्लिम हो जाए, यहाँ पर है ना, और एक आ जाए यहाँ पर, ठीक है। हाँ, अब मैं जो दूसरी तकबीर पढ़ूंगा तो ये लोग खड़े होंगे और दूसरी सफ वाले रुकू में जाएंगे। अच्छा, हाँ, ये लोग बैठ जाएंगे बराबर। हाँ, जब मैं दूसरी तकबीर पढ़ूंगा तो ये पहली सफ वाले जो अभी रुकू में, ये सब बच्चे बैठ जाएंगे और दूसरी सफ वाले रुकू में आएंगे, ठीक है। अल्लाहु अकबर, आप बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, दूसरी सफ वाले रुकू में। इनको चेक करो असातिज़ा जितने भी हैं। ये ऐसी कमर, पीठ और कमर जो है ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं और ऐसी भी नहीं। हाँ, ये सर है मसलन और ये कमर है, तो ये पूरा ऐसा हो, इस पर कोई मटका अगर पानी का लाके रखे तो टिकना चाहिए, लुढ़कना नहीं चाहिए। जब जाहिर सी बात है कमर पीठ ऐसी होगी तो उस पर मटका टिकेगा नहीं। हाँ हाँ, और पिंडलियां दबानी नहीं है पीछे, ये जो पिंडलियां है ये दबाना नहीं है, एक साथ में रखना है, और थोड़ा सा आगे की पंजों की जो उंगलियां उस पर जोर डालेंगे तो बराबर हो जाएगा रुकू। ये देखो, ये बच्चा साफा बांधा हुआ है, इसके देखो, इसका रुकू सही नहीं है। कंधे कंधे, हाँ, झुका, ये कंधे फैला हुआ ऐसे, ये जो कंधे है ना, ये कंधे ऐसे नहीं रखने, ये कंधे को छोड़ देना है। ये मुंडी नीचे नहीं डालनी है और ना मुंडी ऐसी रखनी है, ये ऐसी। चलो, अभी मैं अल्लाह अकबर कहूंगा, दूसरी सब बैठ जाएंगे, तीसरी सब रुकू में जाएगी। अल्लाहु अकबर, बैठ जाओ। अच्छा, हमारे मौलवीन आगे जाएं, आगे बढ़ते रहे। वो कंधों को दबाई नहीं, कंधों को खोले जरा, हाँ, कंधों को खोलो। हाँ, क्या होता है, पूरी जिंदगी गुजर जाती है, नमाज कोई सिखाता नहीं किसी को, कोई नमाज किसी से सीखता भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ माहौल बचपन से मस्जिद में आने का है तो लोग देखा देखी करने लग जाते हैं, लेकिन उसको सीखते नहीं किसी से, लिहाजा सुन्नत के मुताबिक नमाजें होती नहीं है। ये थोड़ा इनको झुकाइए, ये इसके वहां, इसका ये पीठ देखो इनकी कैसी है, कमर और सर और सुरीन बराबर हो। ये मुअल्लिमीन जो है अभी अपने अपने मकतब के अंदर मश्क कराए, ये ऐसी हो, सर और सुरीन 51 सुन्नतों के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है, सर और सुरीन बराबर हो, पीठ उठी हुई ना हो, दबी हुई ना हो। ये जो कंधे हैं, ये कंधे दबे हुए ना हो ऐसे,
بلکہ ان کو تھوڑا چھوڑ دیا جائے آزاد. تو دیکھیے یہ ایسے ہو, اب یہ ایسے کروں گا میں تو ظاہر سی بات نہیں. اور پیٹھ بچھا دینا ہے, پیٹھ کو بچھانا ہے, چھوڑ دینا ہے کھلا. اس کو ایسا اکڑانا نہیں. یہ دیکھیے ٹھیک ہے. اللہ اکبر. آپ لوگ بیٹھیے. اب یہ سرپرست حضرات جو ہے ان کا امتحان تو نہیں ہے, مسابقے میں شامل نہیں, لیکن آئے تو اس سے فائدہ اٹھا لیں. یہ پنڈلیاں دبائے نہیں پیچھے. وہ دیکھیے پہلے نمبر پر مفتی صاحب آپ کے پاس جو کھڑے وہ کیپ لگا کر ان کی پنڈلیاں آپ نے دبا دیے پیچھے. دبائے نہیں, پنڈلیوں کو پیچھے پریس نہیں کرنا ہے. سمجھ رہے بات؟ یہ جو پنڈلیاں ہیں یہ گھٹنے ہیں, اس کو پریس نہیں کرنا ہے پیچھے. کھڑے ہونے کی حالت میں جیسے گھٹنے اور پنڈلی ہوتی ہے ویسے ہی رہیں گے. ٹھیک. اللہ اکبر. اب آپ لوگ بیٹھ جائے, وہ لوگ رکوع کریں. یہ دیکھیے یہ 2 نمبر والے, یہ ہاں یہ دونوں ان کی, ہاں ان کو تھوڑا سا دبائیے, پیٹھ کو بچھا دیجیے. یہ اوپر جو پیٹھ اٹھی ہوئی ہے تھوڑا سا اس کو جھکائیے, آپ سر بھی جھکائیے اور پیٹھ کو چھوڑ دیجیے, تھوڑا سا آزاد چھوڑیے ذرا, اس کو اکڑا کر مت رکھیے. اور کوہنیاں جو ہے وہ اندر دبی رہے, باہر نہ نکلے. تنہا اگر نماز پڑھ رہا ہو تو اگر باہر نکلے کوئی حرج نہیں, لیکن جماعت میں اگر نماز پڑھ رہا ہے تو ہماری کوہنیوں سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. وہ لوگ بھی بیٹھ جائے ابھی. ہاں یہ ابھی معلمین حضرات جو ہے یہ بچوں کو پوری اچھی ہفتے بھر تربیت دے. رکوع میں زیادہ محنت کرنی پڑے گی کیونکہ رکوع بچوں کا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کر کے اور مشق کرا کے بتلا دیا گیا ہے. اب ایسی ترتیب پر اپنے مکتب میں محنت کرنی ہے, اپنے گھر پہ بھی کرنی ہے, مکتب میں بھی کرنی ہے. اب جو چاہتے ہیں کہ ہمارا نمبر آئے اور ہم کو جو ہے سائیکل انعام میں ملے, تو آپ اس ترتیب پر محنت کیجئے تو انشاءاللہ آپ کا نمبر ضرور آئے گا اور آپ کو سائیکل انعام میں ضرور ملے گی انشاءاللہ. محنت کریں گے نا. اب جو ہے لڑکیاں اور اگر اپنی نماز درست کرنا چاہتی ہے تو ادھر جو ہے پردے میں معلمات ہیں, وہ معلمات آپ کو جو ہے نماز کا طریقہ بتلائیں گی لڑکیوں کو 5-10 منٹ میں بس, باقی آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. اگلے اتوار کو آنے والے اتوار کو یعنی 7 دسمبر کو آپ کا سیمی فائنل ہوگا اور اسی جگہ ہوگا. اور اگر مشورہ ہو جائے, لڑکے زیادہ ہو جائے تو اولیاء مسجد میں بھی ایک آدھ گروپ لیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد والے ہفتے میں جو ہے 14 دسمبر کو فائنل مسابقہ ہوگا عام خاص میدان میں. اس کو ذہن میں رکھے. سیمی فائنل میں جو بچے کامیاب ہوں گے وہی بچے فائنل تک پہنچیں گے, سب بچے فائنل تک نہیں پہنچیں گے. ٹھیک ہے. سرپرست حضرات بھی اس کو ذہن میں رکھے, معلمین بھی اس کو ذہن میں رکھے. سیمی فائنل کا جو وقت ہے وہ صبح 8 بجے سے ہے. سیمی فائنل کا جو وقت ہے وہ صبح 8 بجے سے ہے. اسی مسجد میں 8 بجے آنا ہے اور اس میں انشاءاللہ سیمی فائنل میں ناشتے کا نظم رہے گا تمام حضرات, تمام مساہمین مساہمات کے لیے. اور جو ساتھ میں آئیں گے سرپرست حضرات اور خواتین اور معلمات اگر ساتھ میں آتی ہیں, معلمین جو بھی آئیں گے سب کے لیے انشاءاللہ ناشتے کا نظم کیا جائے گا. اور آج کے اس تربیتی نشست میں جو بچے اور بچیاں شریک ہیں, اب یہی بچے اور بچیاں سیمی فائنل میں رہیں گے, دوسرے نہیں رہیں گے, کیونکہ اب دوسروں کو اور الگ سے محنت کرانی پڑے گی. وہ انشاءاللہ اور آئندہ کبھی اس طرح کا پروگرام بنے گا اور انشاءاللہ بنایا جائے گا تو دیگر بچے جو ہے وہ بعد میں شریک کیے جائیں گے. ابھی سب کے نام لکھے جا رہے ہیں یہاں. ادھر لڑکے جو ہے ادھر نام لکھائیں گے, لڑکیاں ادھر نام لکھائے گی. ابھی دعا ہو رہی ہے, دعا جو مسابقے میں سبھی ہیں, یہ مسابقے میں سبھی ہیں.
ابھی دعا ہوگی, دعا کے بعد نام لکھا کر جائے. ہاں یہی, ورنہ بھیڑ بہت ہو جائے گی. سب سے کہیے بیٹھے رہے, نمبر سے اٹھے, اور ایک ایک صف کو یا دو صف سے, ہاں ایک ایک صف میں سے. ہاں یہ جو ابھی دعا کے بعد جو ہے, دعا کے بعد سارے بچے اور بچیاں اپنی اپنی صفوں کے اندر ایسے ہی بیٹھے رہے, اور سرپرست حضرات اگرچہ کہ نکل سکتے وہ نکل جائے سائٹ میں, لیکن پہلی صف سے 4 بچے 5 بچے نکلے, وہ اپنا نام لکھائے, وہ آگے بڑھے, پھر اس میں سے 5 بچے نکلے پہلی صف میں سے. اس طریقے سے بچیوں کے اندر بھی پہلی صف میں سے 5 بچیاں آئے, وہ ان کے پاس جائے, ان کے نام کی تکمیل لکھنے کی ہو جائے, پھر اس کے بعد 5 بچیاں, پھر 5, تاکہ مسجد میں شور نہ ہو, مسجد کا احترام بھی باقی رہے. دعا کر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يغام. اللهم اجعلنا من عبادك المنتخبين الغر المحجلين الوفد المتقبلين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو درگزر فرما, لغزشوں کو معاف فرما, ہماری کمیوں اور خامیوں اور کوتاہیوں پر پکڑ نہ فرما. ہمارے ساتھ ہر امت محمدیہ کی ہر فرد کے ساتھ معافی کا معاملہ فرما, مغفرت کا معاملہ فرما, وسعت رزق کا معاملہ فرما, دفع بلا کا معاملہ فرما. اے اللہ جتنے بچے یہ مساہمین اس مسابقے میں شریک ہو رہے, اے اللہ سب کی بہترین تربیت فرما. اے اللہ مسابقے میں یہ مسابقہ رکھنے کا جو مقصد ہے کہ بچوں کے اندر سنت کے مطابق نماز کے حرکات اور سکنات اور اجزاء جو ہے اس کے سنت کے مطابق ہو جائے, اس کی ایک کوشش اور ترغیب دی جا رہی ہے. اے اللہ ان مساہمین کے انعامات کا انتظام ابھی تک نہیں ہوا ہے, اپنے خزانے غیب سے اس کا انتظام فرما. معلمین کی مدد فرما, مساہمین کی مدد فرما, سب کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جتنے سرپرست حضرات آئے ہیں اللہ ان کی بھی نمازیں سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کی بھی تربیت فرما, ان کی بھی قربانیوں کو قبول فرما. اے اللہ مساہمین کے اور معلمین کے اور سرپرستان کے جملہ جائز تمناؤں کو عافیت کے ساتھ پورا فرمانے کی اے اللہ قبول فرما. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا ہے, آپ اپنے شان کے مطابق عطا کرنے کے فیصلے فرما. فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.